ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے جو مکمل نہیں ہوئے، اور ہمارے وکیل انہوں نے درخواست کی تھی جج صاحب سے کہ آپ یہ پیر کے لیے تاریخ دے دیں، کیونکہ کل خاص طور پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جو کیس ہے اس کی بیل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد 10 مہینے کے بعد وہاں پہ بیل ہیئرنگ لگ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی سلمان صفدر صاحب نے کہ آپ اس کو پیر کے لیے لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے، کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے، آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں۔ تو ہمیں اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں وہ بے گناہ ثابت، بشرا بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے، اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں، کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے۔ جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو پروسیکیوشن ہے کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو، لیکن اب میرے خیال میں، ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس کے اندر سزا سنا دیں گے۔ دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی صادقآباد کیس میں، اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج ہم نے 22 نومبر کو، 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسج باہر آپ تک پہنچایا تھا، جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے، اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا۔ تو ہاں، ہم نے جج صاحب سے، ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی۔ لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جورسڈکشن چیلنج کی، ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جورسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی۔ لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا، حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ، نہ میرا انگوٹھا لگا ہے، لیکن میرے اوپر فرد جرم، اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا تھا۔ لیکن میں نے یہ اپیل بالکل کروں گی کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ شامل کریں، کیونکہ عوام تک آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے، اور ہم نے تو سنا تھا، وہ جو ایک اینکر ہے، کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کیا نام ہے اس کا، حسن ایوب، وہ یہ کہہ چکا ہے، پہلے وہ پریڈکشن کرتا ہے، اس کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ علیمہ خان کو بھی کتنے مہینے کے لیے، پتہ نہیں 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آپ کو میسج دینے کی قید ہونے لگی ہے۔ تو اس لیے جو یہ والا میسج ہے، یہ میری بہن نورین نیازی، جو آج کا میسج ہے، نورین نیازی آپ کو دیں گی۔ ہم بھی آپ کے ساتھ، ہم فرد جرم ہے تو ہم تو پھر اکیلے نہیں جائیں گے، ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اگلے پیغام میں ان کو بھی میرے بات کرنا جی، آج کا جو پیغام ہے عمران خان کا، وہ آج ہی کے حالات کی وجہ سے ہوئے۔ نے کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جہاں پہ 45 سال سے ان کے ملک میں فرق وجہ سے جنگ چلی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور اب ہمارے ساتھ جو ان کے معاملات ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے ملک سے جو وہاں لوگ واپس گئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا، عمران خان کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ 3 نسلوں سے یہاں تھے، ان کو بڑی جلدی میں زبردستی اور نکالا گیا، جس سے ان کے لیے مطلب ان کے دلوں میں ہمارے خلاف تکلیف ہی ہوئے گی، ہماری ہمدردی تو نہیں ہوگی۔ اگر مجھے وہ کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں،
میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے. اور انہوں نے کہا انہوں نے اپنے لیے کہا کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ پیرول پہ نکالیں. لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے. تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں. شکریہ. افغانستان کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان کی ہمدردی ہے یا وہاں پر طالبان پر جو حملے ہوئے جا رہے پاکستان کی طرف وہ حملے کر رہے ہیں، اس کا جواب دینے کے مزاحمت کرنے کے بجائے وہاں پر محمد کی کریں. دیکھیں مسلمانوں پہ وہ روز حملے کر رہے ہیں. رات دیکھیں کہ افغانستان کے جب سے وہ طالبان پاکستان کے اندر آئے ہیں دہشت گرد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو وہاں پر بڑھاوے کی وجہ تو آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں. آپ سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے کیے جائیں. گوہر صاحب سے دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم پہلے بھی اس بات پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. میں نے کل آپ کو تاریخ وائز بتایا ہے کہ جنوری 2025 میں ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں. اس کے بعد ہماری سی ایم ہاؤس میں جولائی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے. اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہماری سپٹمبر میں ہوئی تھی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں. ہم نے ان کی پریس ریلیز ایشو کی ہیں. کل خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہم نے خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ لیا. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو. خان صاحب نے کل کہا ہے کہ شہداء ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. کل خان صاحب نے پریسائسلی یہ باتیں کی ہیں. میڈیا کے جو نمائندگان آپ لوگ وہاں 4 موجود تھے ان کے سامنے کہا کہ فوج کے شہداء ہمارے ہیں، پولیس کے شہداء ہمارے ہیں. اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی لفظ میں یہ کہا کہ ہم 4 ہیں. اور خان صاحب نے یہی کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں حکومت کی پالیسی کرٹیسائز کرتا ہوں، اور ایز اے پولیٹیشین میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے آپ حل ڈھونڈیں. آج جو باجی نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پیرول پہ رہائی دے دیں، اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں. یہی ہے خان صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو. اچھا ایک چیز میں اس کیس کے بارے میں ضرور آپ کو عرض کروں گا. دیکھیں یہ کیس بڑے عرصہ سے چل رہا ہے. یہ 6 کیسز تھے اڈیالہ میں ہوئے ہیں. ٹوٹل یہ 6واں کیس کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. اس مرتبہ جو